اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسلامک اسٹوڈیو آفیشیل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی دینی معلوماتی فہم القرآن ویڈیو سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ویورز، آج ہم بات کریں گے نماز کے فضائل پر، یعنی کہ نماز کی کتنی فضیلت ہے، نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ تو میری نہایت ہی قابل احترام اسلامی ماؤں بہنوں، ہر عاقل و بالغ اسلامی بھائی اور بہن پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اسلام کے نماز کے فرض ہونے کا جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، مگر آج بدقسمتی سے ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ تو میری نہایت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ عز و جل نے ہم پر نماز فرض کر کے خود ہم پر ہی احسان عظیم فرمایا ہے۔ ہم تھوڑی سی محنت کریں، نماز پڑھیں تو اللہ عز و جل ہمیں کتنا زبردست اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں جا بجا نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، یعنی اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اور اس کے علاوہ نماز ارکان اسلام کا ایک جز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور پر نور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ اور نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اس احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ بارہا نماز کی اہمیت کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور بے شمار فضائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ عز و جل نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی تھیں۔ جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ عز و جل نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے۔ میں نے انہیں بتایا تو کہنے لگے اپنے رب عز و جل کے پاس لوٹ کر جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ میں لوٹ کر اللہ عز و جل کے پاس گیا، ان سے کچھ حصہ کم کر دیا گیا۔ جب پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے مجھے پھر لوٹا دیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اچھا 5 ہیں اور 50 کی قائم مقام ہیں، کیونکہ ہمارے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے کہا پھر اللہ عز و جل کے پاس جائیے۔ میں نے جواب دیا مجھے اللہ عز و جل سے شرم محسوس ہونے لگی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور نور مجسم پر شب معراج 50 نمازیں فرض کی گئیں، پھر کم کی گئیں یہاں تک کہ 5 رہ گئیں۔ پھر آواز دی گئی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بات نہیں بدلتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے
ان 5 نمازوں کے بدلے میں 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ یہ کتنی سعادت مندی ہے کہ ہم مسلمان دن میں 5 نمازیں پڑھیں اور ہمارا رب ذوالجلال ہمیں ان 5 نمازوں کے عوض 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس میں وہ ہر روز 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، اس کے بدن پر بالکل میل باقی نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہے۔ اللہ عز و جل ان 5 نمازوں کے سبب انسان کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور شفیع محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے۔ جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا اور ان نمازوں کے رکوع و سجود اور کامل خشوع سے ادا کیا تو ایسے شخص سے اللہ عز و جل کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے، اور جس نے ایسا نہیں کیا، یعنی نماز ہی نہ پڑھی یا نماز کو اچھی طرح نہ پڑھا، تو ایسے انسان کے لیے اللہ عز و جل کا کوئی وعدہ نہیں، اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکمل و اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی کے موسم میں جب درختوں سے پتے گر رہے تھے باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ لیا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شاخوں سے پتے گرنے لگے۔ راوی کہتے ہیں حضور وہی فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد و عورت جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اس سے اللہ عز و جل کی رضامندی حاصل ہو جائے تو اس کے گناہ اسی طرح جڑتے ہیں جس طرح یہ پتے درخت سے جڑتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو عثمان نہدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نیر تاباں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب مسلمان نماز پڑھتا ہے اور اس کے گناہ اس کے سر پر دھرے رہتے ہیں، پس جب سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جڑتے چلے جاتے ہیں، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے تمام گناہ نماز سے جڑ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک سب درمیانی عرصہ کے لیے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے، جبکہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ تو ناظرین، ان مذکورہ احادیث سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے والے کی مغفرت فرما دی جاتی ہے اور اس کے گناہ اس طرح جڑتے ہیں جس طرح خشک درخت کے پتے جڑتے ہیں، حتیٰ کہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل کے ہاں کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو حضور حاضر و ناظر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وقت مقررہ پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ تو حضور سید المبغلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو ناظرین،
تو ناظرین، ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کو جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ نماز ہے۔ اس لیے ہمیں خود بھی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے گھر کے تمام چھوٹے بڑے افراد کو نماز کی تلقین کرنی چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے لیے 3 انعامات ہیں۔ ایک یہ کہ نمازی کے دونوں قدموں سے لے کر سر تک رحمت الہی نازل ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ فرشتے اس سے اس کے دونوں قدموں سے لے کر آسمان تک گھیرے ہوئے رہتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کہ اگر نماز پڑھنے والا یہ جان لیتا کہ وہ کس سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے تو وہ نماز سے ہی واپس نہ پلٹتا۔ تو میری نہایت کی قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز کو کتنا نوازا گیا۔ تو میری نہایت کی قابل احترام ماؤں بہنوں، اس احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نمازی کو کتنا نوازا گیا ہے۔ ذرا سوچئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر نماز پڑھنے والی اگر یہ سوچ لے کہ وہ کس سے راز و نیاز کی باتیں کر رہی ہے تو وہ نماز سے کبھی واپس نہ پلٹتی، یعنی ہر وقت نماز ہی میں مشغول رہتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً پہلی چیز جس کا حساب روز قیامت انسان سے لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ پس اگر نماز درست ہوگی تو انسان کے دوسرے اعمال درست ہوں گے، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو دوسرے اعمال بھی درست نہ ہوں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھ کر یقین کر لیا کہ نماز حق ہے اور ہم پر فرض ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ناظرین، ہماری نئی دینی تحقیقی فہم القرآن کی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔